چلیں جی، اب اس حوالے سے اگر ہم بات بھی کریں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ السلام علیکم جمیل صاحب، اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا کلیدی اہم کردار ادا کیا تمام پوری جنگ بندی والے معاملے کے اندر۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں، پھر مسئلہ کشمیر کو بھی دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اب یہ بھی بتا دیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے سفارتی سطح پر؟ جی ڈاکٹر صاحب، آئی تھنک ہمارا ابھی رابطہ ہم نے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جو پچھلے چند دنوں میں پرفارمنس رہی ہے اور جو کوششیں رہی ہیں، اور اس کی وجوہات انہوں نے خود بیان کر دی، کیونکہ پاکستان جس انداز میں جس سپریارٹی کے ساتھ ابھر رہا تھا، اور پھر فل اسپیکٹرم وار کا پہلے ذکر آ چکا تھا ہمارے اعلامیہ میں، جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلا اعلامیہ شروع کیا تھا، تو اس وقت لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ شاید ایسی ہی جس طرح دو قومیں باتیں کرتی ہیں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے، تو ہم نے دراصل کنونشنل وار میں اپنی سپریارٹی ظاہر کی، اور پھر بتا دیا کہ اگر آپ نے اب جواب دیا تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فل اسپیکٹرم وار۔ تو اس چیز کو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوگا، یقیناً اس کی پوری ٹیم نے بتایا ہوگا، بریفنگ ٹاکنگ پوائنٹس دیے ہوں گے۔ اسی طرح پوری دنیا کے تمام ممالک آپ نے دیکھا کہ اگر پچھلے ماضی کی طرح کوئی کرٹیسزم نہیں، ماضی میں کرٹیسزم ہو جاتی تھی، ماضی میں پروپیگنڈا انڈیا کا چل جاتا تھا، اس دفعہ نہیں چلا، آگے چل کے اس پہ بھی بات کر لیجئے گا آپ کے ناظرین کے لیے۔ لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پنچ لائن کی، آپ کے جو میڈیا کی زبان میں شاید ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، تو ہم تو کبھی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو ہمیشہ امن چاہتے ہیں، لیکن دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ کشمیر جو کہ بیک برنر پہ چلا گیا تھا، ابھی فور فرنٹ پہ آ گیا ہے۔ سب سے بڑا جو اس کا بائی پروڈکٹ ہے، سب سے بڑا جو اس کا ایک ابھرتا ہوا منظرنامہ آیا ہے، کئی عرصے سے انڈیا نے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا، لیکن اب منظر عام پر آ گیا ہے۔ دراصل جو پوری پرفارمنس تھی ہمارے اس زمین کی مٹی میں جو شہیدوں کا خون ہے، اور جو جس طریقے سے لڑے ہیں ہمارے عسکری جوان اور افسران سارے مل کے، تو انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا، آپ کے چینل پہ یہ باتیں چلیں گی اور مختلف چینل میں، کہ ہماری اکیڈمی جو ہیں، عسکری اکیڈمی، نیوی ہو گیا، ایئر فورس ہو گیا، آرمی ہو گئے، اس میں زیادہ تعداد کیڈٹس کی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں جتنی فیکٹریز ہیں ڈیفنس پروڈکشن کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کو کچھ اور نہیں تو کم از کم ٹرائل کے لیے اپنے ویپن دینا شروع کر دیں گے، کہ بھئی آپ کے جو ہیں بڑے کیپیبل لوگ ہیں تو اس کو ذرا ٹرائل کر دیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ مایا ناز جہاز کدھر گئے، رافیل، جو کہ جس پہ فرانس ناز کرتا تھا، جس پہ پچھلی دفعہ مودی نے کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے پلوامہ کے وقت میں تو ہم یہ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ پاکستان is the first country جس نے 4.5 جنریشن جہاز گرائے، اور ایک نہیں 3 گرائے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دیجیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تجارت بڑھائیں گے پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی، اور اسی کے بیک ڈراپ میں جب یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ اور کانفلکٹ چل رہا تھا، چائنا سے جو ان کا ٹیرف والا معاملہ ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا بڑی اس کو ریلیکس کر دیا ہے صورتحال کو۔ سو آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی جو سچویشن بنی، جو وکٹری جیت کی صورت میں اس خطے کے لیے بڑی آسانی ہوئی، اور اب یہ ٹریڈ کا موقع جو مل رہا ہے پاکستان کو، اس کو ہمیں کیسے یوٹیلائز کرنا چاہیے؟ نہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تاجر آدمی ہیں، تو انہوں نے ظاہر ٹریڈ کے معاملے کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے لا کے اور معاملے کو سلجھاوے کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو ٹریڈ ایک عمل ہے، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ بڑا ڈیسٹینیشن ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے امریکہ ہے، جہاں سے ہمیں سرپلس زر مبادلہ ملتا ہے ہمارے ٹریڈ کی وجہ سے۔ تو یقیناً پاکستان کو تو ہے ہی ہے، لیکن انڈیا کو اس سے زیادہ فائدہ ہے، تو انہوں نے وہ عنصر بھی ڈال دیا، لیکن اصل عنصر انہوں نے پہلے بتا دیا۔ ہیڈ لائنز جو بنی دنیا کی، وہ پہلے جو اصل عنصر انہوں نے بتایا، اس پہ دنیا نے دیکھ لیا کہ کنونشنل سائٹ پر بھی، اور اب اگر اس کا جواب ملا تو یہ فل اسپیکٹرم وار کی طرف نہ چلا جائے۔ لیکن اب بھی وطن عزیز کے تمام ہم وطنوں کو میں بتاتا چلوں کہ انڈیا کی مکاری سے
انڈیا کی مکاری کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہماری فوجیں بالکل تیار ہیں. گو کہ کل ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے جو اچھی بات ہے. ڈائلاگ ہونا چاہیے, کمیونیکیشن کھلی رہنی چاہیے, جس کا کہ امریکہ نے اندیا دیا تھا پہلے ہی دن جب سیز فائر ہوا تھا کہ دوبارہ یہ ملیں گے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس میں ہم اپنے زبان پر قائم ہیں, ہم نہیں وائلیشن کر رہے, لیکن اگر وائلیشن ہوگی تو ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. اور ہمیں انہوں نے سمجھا کہ ہم جو ہے بالکل اس مکاری سے ہم اس مکاری کے زد میں آ جائیں گے, لیکن ہم نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ ہم مکاری نہیں, ہم اصل کام کرتے ہیں, اور یہ ہماری قیادت نے بتایا تھا. اور اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں پسند نہیں جنگ میں بھی مکاری, جسے نشانے پر رکھیں بتا کے رکھتے ہیں. یہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی بتا دیا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے تو دنیا کو بتایا دے گا, اور دنیا کے سامنے جواب دیں گے, چھپ کے نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے آپ سے ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. اب پاکستان نے اپنی وارفیئر میں سپیریورٹی پورے خطے کو, پوری عالمی برادری کو دکھا دی, اس کا اعتراف بھی کیا گیا عالمی برادری کی جانب سے. وہ جو ایک بلی تھا انڈیا, جو ایک محلے کا بدماش تھا, اس کا غرور مٹی میں ملا دیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تجارت کی پیشکش بھی کی ہے اور مسئلہ کشمیر اٹھانے کی بات بھی کی ہے. کنسیڈرنگ پاکستان's relationship with China, the strategic and friendly relationships with China, پاکستان کو سپیس تو ملی ہے اب امریکہ کی طرف سے جب آفر آئی ہے, جب تجارت کے حوالے سے پاکستان کو نو ڈاؤٹ اب ایک روم مل گیا, ایک سپیس مل گئی ہے ٹو بی آن بیٹر ٹرمز ود امریکہ. پاکستان کس طریقے سے اب مینیج کرے گا, بیلنس کیسے مینٹین کرے گا بٹوین چائنا اینڈ امریکہ؟ دیکھیے, ہمارا تو ہمیشہ سے مطمع نظر رہا ہے کہ ہمارے ریلیشنز ہم بیلنس کر کے چلیں گے. ساروں کے ساتھ ہماری دوستی رہے گی. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا, اور وہی ہمارا پیٹرن ہے. لیکن کبھی کبھی ہم اس کو مینیج کرنے میں ماضی میں تھوڑی سی دشواریاں ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ بہت اچھا مینیج ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا کے ہم نے جو تقریباً 80% ہمارے پاس ہتھیار اور اوزار جو اس وقت ہیں پاکستان آرمی میں, وہ چائنا کے ہیں. کسی زمانے میں 60 اور 70 کی دہائی میں وہ امریکہ کے ہوتے تھے. تو ہم نے ان سینکشنز کے دوران اور دشواریوں کے دوران ہم نے اپنا رخ اس طرف کر لیا, اور جو کہ اس کا فائدہ ہمیں نظر آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جیو پولیٹیکل رسا کشی چل رہی تھی پہلے, اس جو کل ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے, یا جو اس میں حرارت میں کمی آئی ہے انڈیا اور امریکہ اور چائنا میں, تو اس کے بعد اس معاملے میں بھی جو جیو پولیٹیکل معاملہ ہے جس میں کہ چائنا کنٹینمنٹ ہے, وہ ختم تو نہیں ہو سکتی. وہ اب بھی امریکہ کی نمبر 1 اس کی فارن پالیسی ہے, لیکن اس میں حدت اور شدت کم ہو جائے گی, جو کہ ہمارے ایڈجسٹمنٹ میں, ہمارے ڈائنامک فارن پالیسی میں اس کا ایک عنصر تو شامل ہوگا. جو بھی حالات ہو رہے ہیں, آج ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب آ رہے ہیں, یقیناً ہم نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. ہم نے اپنے فارن پالیسی کو فائن ٹیون کرتے رہتے ہیں ہم, اور کریں گے. ہمارے افراد جو وہاں کے آؤٹ کم آتے رہیں گے, تو ظاہر ہے ریجنل ہمارے دوست سعودی عرب ہو گیا, چائنا ہو گیا, ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے اس سے صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں. تو چائنا سے ریلیشن میں جس طریقے سے اب ہم چل رہے ہیں, اس میں امریکہ اندر سے چاہے بہت زیادہ خوش نہ ہو, لیکن امریکہ کو پتہ ہے اس کے پاس, اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ملک ایسا ہے جو کہ جس نے اپنے آپ کو سکہ بھی منوا لیا ہے. پہلے تو سمجھتے تھے وہ کہ انڈیا کو ہم نے چودھری بنا کے کھڑا کیا ہے اور انڈیا اس علاقے میں چودراہٹ کرے گا, لیکن ان کو پتہ ہے کہ چودراہٹ انڈیا کی پاکستان کے سامنے نہیں رہے گی. تو لہٰذا پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشن رکھنا پڑے گا. جیو پولیٹیکل تناظر میں امریکہ کو پاکستان میں اپنا فٹ ہولڈ بھی رکھنا پڑے گا, اپنے مفاد میں, اپنے وہ جو بھی چاہتے ہیں اس کے مفاد میں. افغانستان کو آپ لے لیجئے, ایس سی او کو لے لیجئے, تو امریکہ چاہے گا کہ ان کا کوئی نہ کوئی فٹ پرنٹ ادھر رہے, بالکل ادھر سے نہیں جانا چاہیں گے. تو وہ ہمارے فائدے میں ہے بات. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور کل